مسلمانوں کی دنیا میں نیا ایک رہنما نکلا، عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے اسم کی تعریف اور اس کی چند علامتوں کو پڑھا، لیکن کچھ علامتیں باقی رہ گئی تھیں، تو انشاءاللہ آج ہم اسم کی علامتوں کو مکمل کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والجر والتنوین نحو بزید والتثنیۃ والجمع والنعت والتصغیر والنداء فإن كل هذه خواص الاسم۔ دیکھیے لفظ الجر اور تنوین، اس کا جو عطف ہے وہ دخول پر ہی ہے، تو عطف کرنے پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ دخول کا جو معنی آتا ہے وہ آتا ہے شروع میں آنا، جیسے کہ اسی کے اندر آپ نے پڑھا اسی لائن میں دخول لام تعریفی کالرجل، کہ لام تعریف کا داخل ہونا جیسے کہ الرجل۔ تو داخل ہونا کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں داخل ہونا، جیسے کہ رجل پر جو الف لام داخل کر دیا الرجل، لیکن آخر میں داخل ہونے کے لیے لفظ دخول استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ لحوق استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو مصنف نے عطف کیا ہے دخول پر، تو یہ عطف کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو اس بات کا جواب مصنف علیہ الرحمہ خود دے رہے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر جو دخول ہے اس سے مراد مجازن لحوق ہی ہے، ٹھیک ہے، اور لحوق کا معنی آتا وہ آخر میں آنا، اور جر اور تنوین بھی یہ آخر میں لاحق ہوتے ہیں، تو مصنف کی یہ عبارت درستی ہی ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے حرف جر کے بارے میں، کہ حرف جر کو اسم کی علامت کیوں قرار دیا۔ فعل کی علامت بھی قرار دے سکتے تھے، لیکن حرف جر کو اسم ہی کی علامت کیوں قرار دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ حرف جر کو واضح نے جو وضع کیا ہے تو وہ اس لیے وضع کیا ہے تاکہ وہ فعل کے معنی کو اس اسمی کی طرف پہنچا دے جس پر کہ وہ حرف جر خود داخل ہوا ہے، جیسے کہ مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا۔ تو اس مثال میں با حرف جر نے جو اس سے پہلے مررتو فعل لکھا ہوا ہے اس کے معنی کو پہنچا دیا کہاں؟ جس پر کہ با داخل ہے، کس پر داخل ہے؟ با لفظ زید پر۔ لفظ زید کیا ہے؟ اسم۔ تو با حرف جر نے فعل کے معنی کو جس پر کہ یہ خود داخل ہے اس اسمی کی طرف پہنچا دیا، تو واضح نے اس کو اسی لیے وضع کیا تھا اور اس نے اپنا وہ کام کر دیا ہے اور کر رہا ہے۔ لیکن اب اگر ہم حرف جر کو فعل پر داخل کر دیں تو پھر خلاف وضع لازم آ جائے گا اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے حرف جر کو اسم کی علامت قرار دیا۔ دیکھیے والتنوین، چلو پھر اب تنوین کو حرف جر، تنوین کو اسم کی علامت کیوں قرار دیا؟ تو تنوین کو اسم کی علامت اس لیے قرار دیا، سب سے پہلے ایک بات سمجھو کہ تنوین کی تعریف کیا ہے، تنوین کس کو بولتے ہیں؟ تو تنوین وہ نون ساکن ہے جو پڑھنے میں تو آئے لیکن لکھنے میں نہ آئے، جیسے کہ زیدن، ٹھیک ہے۔ تو دال پر جو تنوین پڑھی جا رہی ہے، جو نون زیدن میں جو نون کی آواز آ رہی ہے، تو یہ نون ساکن پڑھنے میں تو آتا ہے لیکن نون لکھنے میں نہیں آتا، تو اس طریقے کی جو آواز نکلتی ہے تو اسی کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تنوین کو اسمی کی علامت کیوں قرار دیا؟ تو آپ اس بات کو ذرا غور سے سنیں کہ تنوین کی 5 قسمیں ہوا کرتی ہیں، ایک تنوین تمکن، ایک تنوین تنکیر، اور ایک تنوین مقابلہ، ایک تنوین عوض، اور ایک ہوتی ہے تنوین ترنم۔ تو ان کی وضاحت نہ کرتے ہوئے میں آپ کے ذہن کے مطابق مطلب شارٹ کٹ میں اس کی بات پوری بتا دینا چاہتا ہوں کہ اصل میں ان 5 قسموں میں سے تنوین ترنم یہ فعل پر بھی داخل ہو جاتی ہے اور حرف پر بھی داخل ہو جاتی ہے۔ تو تنوین ترنم کو ہٹا کر کے بچی کتنی؟ 4 قسمیں،
تو وہ چاروں تنوینوں کی جو قسمیں ہیں تو وہ چاروں تنوینیں اسم پر داخل ہو جاتی ہیں، تو اسی وجہ سے مصنف علی الرحمٰن نے بیان کر دیا کہ تنوین اسم کی علامت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال آپ کے ذہن میں اور پیدا ہو سکتا ہے کہ جب تنوین ترنم فعل و حرف پر داخل ہو جاتی ہے تو مطلقاً کیسے بول دیا کہ تنوین اسم کی علامت ہے، بلکہ قید لگا کے بولنا چاہیے تھا کہ تنوین ترنم کے علاوہ جو تنوین ہے وہ اسم کی علامت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ اکثر تنوین جو ہیں، اکثر تنوینیں جو ہیں یہ اسم کے ساتھ ہی خاص ہیں، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے للاکثر حکم الکل کے قاعدے کے تحت مطلقاً تنوین کو اسم کی علامت قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے والجر والتنوین نحو بزید، اور حرف جر کا داخل ہونا اور تنوین کا داخل ہونا جیسے کہ بزید، یعنی یہ دونوں بھی اسم کی علامتوں میں سے ہیں، جیسے کہ بزید۔ والتثنیۃ والجمع والنعت والتصغیر والنداء فإن كل هذه خواص الاسم، اور تثنیہ کا ہونا اور جمع کا ہونا اور نعت اور تصغیر اور ندا یہ بھی تمام کے تمام اسم کے خاص سے ہیں، یہ تمام کے تمام بھی اسم کے خاص سے ہیں۔ تو اب آئیے کہ تثنیہ، جمع، نعت، تصغیر، ان کو سب کو اسم کی علامت قرار دیا۔ اب کیوں قرار دیا؟ اصل میں آپ جانتے ہیں کہ علامت شے کی وہ چیز ہوا کرتی ہے کہ وہ اگر ایک میں پائی جائے تو پھر وہ دوسری میں نہ پائی جائے، ٹھیک ہے، تو وہ علامت کہلاتی ہے۔ اب تثنیہ اور جمع یہ اسم کی علامت کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تثنیہ اور جمع اسم کی علامت اس لیے ہیں کہ کیونکہ تثنیہ اور جمع یہ تعدد پر دلالت کرتی ہیں، یعنی زیادتی پر دلالت کرتی ہیں، اور فعل اور حرف یہ تعدد پر دلالت نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے مصنف علی الرحمٰن نے تثنیہ اور جمع کو اسم کی علامت قرار دے دیا، کیونکہ کوئی بھی فعل نہ ہی تو وہ تثنیہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ جمع ہوتا ہے، اسی طریقے سے نہ ہی کوئی حرف تثنیہ ہوتا ہے نہ ہی کوئی جمع ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہوگا، وہ سوال یہ کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی فعل تثنیہ نہیں ہوتا، کوئی بھی فعل جمع نہیں ہوتا، لیکن ہم تو آپ کے سامنے ایسی مثال پیش کریں گے کہ فعل اس میں تثنیہ بھی دکھائی دے گا آپ کو، اور فعل اس میں آپ کو جمع بھی دکھائی دے گا، جیسے کہ ضربا، ضربو۔ تو پھر جب یہ تثنیہ اور جمع کا ہونا یہ جب فعل کے اندر بھی پائی جا رہا ہے تو پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ اسم کی علامت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل ہمیشہ مفرد ہی ہوتا ہے، فعل ہمیشہ مفرد ہی ہوتا ہے، تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ضربا میں الف اور ضربو میں واو، ٹھیک ہے، حقیقت میں یہ فاعل ہیں، یعنی یہ فاعل کی ضمیر ہیں، یہ فعل کا تثنیہ اور جمع ہونا نہیں، بلکہ یہ جو ان کے آخر میں لاحق ہے یہ فاعل کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا کہ فعل مفرد ہی رہتا ہے، تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے مصنف علی الرحمٰن نے تثنیہ اور جمع کو اسم کی ہی علامت قرار دے دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ فعل اور حرف یہ نہ تثنیہ ہوتے ہیں اور نہ جمع ہوتے ہیں۔ اور اسم کے اندر کیسے تعدد پایا جاتا ہے، کیسے وہ تثنیہ جمع ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر جیسے کہ ولدان تثنیہ ہے، تعدد پر دلالت کر رہا، اور اسی طریقے سے ولدان اور اولاد یہ جمع ہے، یہ بھی تعدد پر دلالت کر رہا ہے، یعنی ایک سے زیادہ پر جو چیز دلالت کرتی ہے تو وہ تعدد کہلاتی ہے، تعدد پر دلالت کر رہا ہے یعنی کثرت پر دلالت کر رہا ہے وہ۔ اب آگے دیکھیے نعت۔ اب آئی نعت کی بات کہ نعت کو مصنف علی الرحمٰن نے اسم کی علامت کیوں قرار دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ صفت ہونا بتایا کہ صفت ہونا اسم کی علامت ہے، لیکن ہم آپ کے سامنے ایک ایسی مثال پیش کریں گے کہ جہاں پر صفت فعل ہوگا، تو جب صفت فعل بن رہا ہے تو پھر کیسے بول دیا کہ صفت ہونا اسم کی علامت ہے؟ دیکھیے مثال اور اعتراض کو سمجھیے، جیسے کہ جاءنی رجل یضرب، تو رجل موصوف ہے، یضرب فعل فاعل سے مل کر یہ صفت ہے۔
تو یہاں پر تو فعل صفت بن رہا، تو جب فعل صفت بن رہا ہے تو پھر صفت کو اسم کی علامت کیوں قرار دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ دیکھیے یہاں پر قاعدہ ہی پایا جا رہا ہے، رجل نکرہ ہے، اس کے بعد میں فعل آ رہا ہے، اور قاعدہ کیا ہے کہ جب نکرہ کے بعد فعل آ جاتا ہے تو موصوف صفت کی ترکیب ہوا کرتی ہے۔ تو اب اس اعتراض کا کہ یہاں پر فعل صفت بن رہا ہے تو آپ نے صفت کو اسم کی علامت کیوں قرار دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں پر بھی فعل یا جملہ فعلیہ صفت بنے گا وہ مفرد کی تعویل میں ہو کر ہی بنے گا، وہ مفرد کی تعویل میں ہو کر ہی بنے گا، اور مفرد جو مفرد اسمی ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے اس کو صفت کو اسمی کی علامت قرار دیا۔ لیکن آپ اگر اپنے ذہن کو تھوڑا پیچھے دوڑاؤ تو آپ کے ذہن میں ایک اعتراض اور آئے گا، کیونکہ آپ نے نحوی میں اسمی کی علامتوں میں سے پڑھا تھا موصوف کا ہونا، کہ موصوف کا ہونا یہ بھی کیا ہے، اسمی کی علامتوں میں سے ہے، اور اس میں یعنی ہدایت النحو میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں کہ صفت کا ہونا اسمی کی علامتوں میں سے ہے۔ تو نحوی میں بتا دیا موصوف کا ہونا، ہدایت النحو میں بتا دیا صفت کا ہونا، تو پھر اب دونوں پر عمل کیسے ہوگا، یا کس کی بات ہم صحیح مانیں گے؟ اور اگر دونوں کی بات صحیح ہے تو دونوں پر عمل کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موصوف اور صفت یہ دونوں کی دونوں ہی اسمی کی علامتیں ہیں، نہ صرف موصوف اسمی کی علامت ہے، نہ صرف صفت اسمی کی علامت ہے، بلکہ یہ موصوف صفت دونوں کی دونوں یہ اسمی کی علامتیں ہیں۔ اور یہاں پر نعت سے مراد منعوت بھی لے سکتے ہیں، یعنی موصوف بھی لے سکتے ہیں، اور نعت سے مراد صفت بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں لے سکتے ہیں۔ لیکن نعت یعنی صفت کو اسمی کی علامت کیوں قرار دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی شے کا صفت ہونا اس کے زائد معنی پر دلالت کرتا ہے، اور زیادتی جو پائی جاتی ہے یہ اسم میں پائی جاتی ہے، فعل اور حرف میں نہیں پائی جاتی۔ تو اسی وجہ سے صفت کو اسمی کی علامت قرار دے دیا، فعل و حرف کی علامت قرار نہیں دیا گیا۔ صفت کی بات یہ مکمل ہو گئی۔ اب آگا تھا تصغیر، یعنی مصغر ہونا بھی، یہ بھی کیا ہے، اسمی کی علامت ہے۔ اب مصغر ہونا اسم کی علامت کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ تصغیر جو ہوتی ہے یہ شے کی قلت و کثرت یا عظمت و حقارت بتانے کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تصغیر جہاں پر لے کر آتے ہیں تو یہ انہی چیزوں کو بیان کرتی ہے، یا تو شے کی قلت و کثرت کو بیان کرتی ہے یا اس کی عظمت و حقارت کو بیان کرتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مصغر ہونا یہ اسمی کی علامت ہے، تو اس وجہ سے کیونکہ فعل میں تصغیر نہیں پائی جاتی ہے، فعل میں تصغیر نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ فعل جو رہتا ہے یہ ماہیت پر دلالت کرتا ہے، اور ماہیت یہ مطلق ہوتی ہے، اس میں قلت و کثرت یا عظمت و حقارت بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، نہ ہی اس کا اعتبار ہوتا ہے، تو لہٰذا فعل یہ مصغر بھی نہیں ہو سکتا، فعل کی تصغیر بھی نہیں آ سکتی۔ تو جب فعل کی تصغیر نہیں آ سکتی اور تصغیر جو آتی ہے یا عظمت و حقارت، قلت و کثرت جو بیان کی جاتی ہے وہ اسمی ہی کی بیان کی جاتی ہے، اسم کے علاوہ کسی اور چیز میں یہ صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ جب اسم کے علاوہ نہ فعل میں نہ حرف میں یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ان میں قلت و کثرت بیان کرنا مقصد ہوتا ہے، نہ ہی عظمت و حقارت پائی جاتی ہے، اور یہ چیزیں صرف اسم میں پائی جاتی ہیں، تو جب اسم میں پائی جاتی ہیں تو مصغر ہونا بھی اسم ہی کی علامت رہے گا، فعل یا حرف کی علامت نہیں ہوگا۔ دیکھیے پھر آگے ہے ندا، یعنی ندا کا ہونا یہ اسم کی علامت کیوں ہے؟ تو ندا کا ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، کیونکہ منادہ ہونا یہ اثر ہے حرف ندا کا، ٹھیک ہے؟ منادہ ہونا یہ اثر ہے کس کا؟ حرف ندا کا، کیونکہ منادہ تبھی بنا جب ہم نے اس پر حرف ندا کو داخل کیا، جب حرف ندا کو داخل نہیں کرتے تو منادہ کہاں سے بن جاتا؟ تو منادہ کب بنا؟ جب ہم نے اس پر حرف ندا کو داخل کیا، اور حرف ندا یہ اسم کے ساتھ آتا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ حرف ندا جو آتا ہے یہ
اسم کے ساتھ ہی آتا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں آتا ہے، کیونکہ منادہ یہ مؤثر ہے حرف ندا کا، اور مؤثر بغیر اثر کے نہیں پائی جاتا۔ کیونکہ اگر ایسا پایا جائے، اب یہ ایک دوسرے ساتھ کیوں نہیں پائے جاتے ہیں؟ کیونکہ اگر ایسے پائے جائیں گے تو پھر تو مؤثر کا بغیر اثر کے ہونا لازم آ جائے گا، تو اس لیے پائے جاتے ہیں دونوں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں، الگ الگ نہیں پائی جاتی۔ دیکھیے، والتثنیۃ والجمع والنعت والتصغیر والنداء، اور تثنیہ اور جمع اور نعت اور تصغیر اور ندا یہ بھی کیا ہیں؟ سب اسم کی علامتیں ہیں۔ فإن كل هذه خواص الاسم، تو یہ تمام کے تمام اسم کے خاصے ہیں۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ علامت کسی چیز کی وہ ہوتی ہے جو اس سے جدا نہیں ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اسموں پر تنوین اور لام تعریف داخل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب اسم کی علامت اسم ہے تو اسم کی علامت پائی جانی چاہیے، لیکن ہم بعض اسم ایسے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نہ تنوین پائی جاتی نہ الف لام پائی جاتا، تو یہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں پائی جاتی؟ جیسے ہی مثال کے طور پر ضمیریں ہیں، اسماء اشارہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر نہ الف لام ہوتا ہے اور نہ ہی تنوین ہوتی ہے، تو یہ اسم کی علامت نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اسم ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں علامت سے مراد جو ہے یہ خاصہ ہے، اور خاصہ کسی چیز کا وہ ہوتا ہے جو اس کے علاوہ کسی دوسری چیز میں نہ پائے جائے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے خاصے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے شاملہ اور ہے دوسری ہے غیر شاملہ۔ اور شاملہ اس کو بولتے ہیں کہ جو اس شے کے تمام افراد پر دلالت کرے، یا جو اس شے کے تمام افراد میں پائی جائے، اور غیر شاملہ وہ ہوتی ہے کہ جو اس شے کے تمام افراد میں نہ پائی جائے بلکہ بعض میں پائی جائے بعض میں نہ پائی جائے۔ اور تو یہاں پر جو یہ اسم اشارہ ہے اور ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے، یہ غیر شاملہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کس میں سے ہیں؟ یہ غیر شاملہ میں سے ہیں، تو چاہے اس میں بعض پائی جائیں بعض نہ پائی جائیں تو اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا، کیونکہ اسم کے علاوہ فعل اور حرف میں نہیں پائی جاتے ہیں، پھر بعض اسموں میں کوئی خاصہ اور بعض میں کوئی دوسرا خاصہ پایا جاتا، تو اگر سب اس کے اندر نہیں بھی پائے جا رہے تو لیکن یہ خاصہ غیر شاملہ میں شامل ہونے کی وجہ سے یہ اسمی کے ساتھ ہی خاص رہے گا۔ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْإِسْمِ، تو یہ تمام کے تمام اسم کے خاصے ہیں۔ وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا أَوْ مُبْتَدًا، اور اخبار عنہ کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو، اخبار عنہ کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو، یعنی فاعل ہو یا مفعول ہو یا مبتدا ہو۔ دیکھو اخبار عنہ، یہاں پر ایک اعتراض پڑتا ہے کہ مصنف علی الرحمٰن نے اخبار عنہ کی تفسیر بیان کر دی کہ اخبار عنہ کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے تفسیر بیان کر دی، کیونکہ اخبار یہاں پر اگر اس کی وضاحت نہیں کرتے تو یہ وہم پیدا ہوتا کہ اخبار عنہ کا اطلاق صرف مبتدا پر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی تفسیر اس لیے بیان کرتی ہے تاکہ یہ وہم ذہن سے نکل جائے کہ اخبار عنہ کا اطلاق جو ہے صرف مبتدا پر ہی نہیں ہوتا بلکہ محکوم علیہ پر ہوتا ہے، اور محکوم علیہ میں فاعل بھی شامل ہے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی شامل ہے، اور مبتدا بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے مصنف نے اخبار عنہ کے آگے اس کی وضاحت کر دی۔ ومعنى الاخبار عنہ ان یکون محکوما علیہ، اور اخبار عنہ کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے فاعل ہو یا مفعول ہو یا مبتدا ہو۔ وَيُسَمَّى اسما لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ، اور اس کا نام اسم اس لیے رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس کا نام اسم رکھنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں کیوں رکھا جاتا ہے، کہ وَيُسَمَّى اسما لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ لَا لِكَوْنِهِ وِسْمًا عَلَى الْمَعْنَى، اور اس کا نام اسم اس کے اپنے دونوں قسیموں پر بلند ہونے کی وجہ سے رکھا جاتا ہے، لا لکونہ وسم علی معنی، نہ کہ معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے،
ٹھیک ہے، یعنی اس کا نام اسم اس وجہ سے رکھا جاتا ہے، یعنی اس کا اپنے دونوں قسیموں پر بلند ہونے کی وجہ سے، نہ کہ معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے۔ دیکھیے اس عبارت میں اسم کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی، اب پھر اسم کی اصل کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب پہلی بات یہ ہے کہ اسم کا مطلب اسم کا نام جو اسم رکھا گیا ہے کس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ وہ اپنے دونوں قسیمین پر یا اپنی دونوں قسموں پر کیا ہے بلند ہونے کی وجہ سے اس کا نام اسم رکھا گیا۔ اس کی دونوں قسمیں کون ہیں پہلے یہ دیکھ لو، اس کی دونوں قسمیں یہ فعل اور حرف ہیں، تو اپنی وہ دونوں قسیموں پر بلند ہونے کی وجہ سے اس کا نام اسم رکھ دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسم مسند و مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، اور فعل صرف مسند ہوتا ہے، اور حرف بیچارہ نہ یہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ، تو اسی وجہ سے اسم کا نام اسم اپنے دونوں قسیموں پر بلند ہونے کی وجہ سے مصنف علی الرحمٰن نے اسم کا نام اسم رکھا، کیونکہ اس کا مرتبہ فعل اور حرف سے بڑا ہے۔ اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ اصل میں اسم جو ہے یہ مشتق کس سے ہے، تو اس کے اندر نحویوں کے اختلاف ہے، تو بصریوں کا اور کوفیوں کا اس کے اندر اختلاف ہے۔ بصریوں کا مذہب یہ ہے کہ اسمن کی جو اصل ہے اس کی اصل ہے سمون، اور اس کا معنی آتا ہے بلند ہونا، اور اس کی اصل ہونے پر دلیل یہ ہے کہ اسمن کی جمع آتی ہے اسماءن، اور اسامی دونوں آتی ہیں، اور اس کی تصغیر آتی ہے سمیون، جو اصل میں سمیون تھا، ٹھیک ہے، اور تصغیر و جمع ہی سے لفظ کی اصل پتہ چلتی ہے کہ اس لفظ کی اصل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس میں ہوا کیا کہ پھر واو کو حذف کر دیا اور اس کے بدلے میں شروع میں حمزہ وصل مکسور لے آئے، اور پھر بیچ میں کیا سین کو بھی تخفیفاً ساکن کر دیا، تو یہ کیا بن گیا اسم ہو گیا یہ۔ اور کوفیوں کا مذہب یہ ہے کہ کوفیوں کے نزدیک اصل میں اسم کی جو اصل ہے وہ کیا وسمن تھی، اور اس کا معنی کیا تھا علامت کے معنی میں، اور جو بصریوں کے نزدیک جو انہوں نے اصل نکالی اس کا معنی کیا تھا بلندی کے معنی میں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو اصل نکالی ہے وسمن اس کا معنی کیا علامت کے معنی میں، یعنی واو اس کے واو مکسور کو حمزے سے بدلا، جس طریقے سے آپ پڑھو گے علم الصیغہ کے اندر قاعدہ کہ جیسے کہ وشاحن سے اشاحن ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے اس لیے نحوی اس کا نام، اس لیے کیا نحوی حضرات اس کا نام کیا رکھتے ہیں اسم رکھتے ہیں۔ لیکن مصنف کے نزدیک کوفی اور بصری کا جو مذہب ہے، کیونکہ کوفیوں کا مذہب کیا صرف کہ انہوں نے کیا بتائی اسمی کی اصل کیا ہے وسمن ہے، ٹھیک ہے، تو واو مکسور کو انہوں نے حمزہ سے بدل دیا، جس طریقے سے علم الصیغہ کے اندر آپ قاعدہ پڑھو گے وشاحن سے اشاحن کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے مطلب معنی علامت ہونے کی وجہ کیا تھی، وجہ یہ ہے کہ اسم جو رہتا ہے اسم اپنے معنی پر کیا رہتا مسمى پر علامت ہوا کرتا ہے، یہ کہہ دو کہ اپنے معنی مدلول اور مسمى پر اسم کیا ہوتا علامت ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے نحوی اسم کا نام اسم رکھتے ہیں۔ لیکن مصنف علی الرحمہ کے نزدیک بصریوں کا مذہب یہی راجح ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کوفیوں والی جو وجہ تسمیہ ہے اسمی کی تو وہ فعل میں ہی پائی جاتی ہے، کیونکہ فعل بھی اپنے معنی اور مدلول پر علامت ہوتا ہے، تو اس کا نام بھی پھر اسم رکھنا چاہیے، حالانکہ نہیں رکھتے ہیں، تو لہٰذا بصریوں کا جو مذہب ہے مصنف کے نزدیک وہی راجح ہے، اسی کو مصنف علی الرحمٰن نے اسی کو اختیار